السلام علیکم۔ آج اتوار 18 جولائی 2021 بمطابق 7 ذی الحج 1442 ہجری۔ RJ مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ سرخیوں کا آغاز آج بھی معمول کی طرح کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ سرخی ہے جموں و کشمیر میں کورونا کے یومیہ مثبت معاملات میں پھر کمی، 179 ٹیسٹ مثبت۔ صوبہ جموں میں ایک مریض فوت، شفایابی کی شرح میں بتدریج اضافہ، فعال معاملات کے گراف میں گراوٹ کا رجحان برقرار۔ ممکنہ تیسری لہر کا منڈلاتا خطرہ، نماز عید کے بڑے اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ صوبائی انتظامیہ اگلے 100 دن ہوں گے انتہائی اہم مرکز۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش سے لگنے والی سرحدوں پر سال 2022 تک باڑ لگانے کا کام مکمل کیا جائے گا، جلد ہی ڈرون مخالف ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوگی، امت شاہ۔ ایک اور سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد کی، شوپیاں میں شیر خوار بچہ غرقیاب، بارہمولہ میں غیر مقامی خاتون کرنٹ لگنے سے از جان۔ گرمی کی شدت میں پھر اضافہ، پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ کے پار۔ عید الاضحیٰ سے قبل بارشوں کی پیش گوئی ایڈوائزری جاری، کہیں کہیں سیلابی ریلے اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں، شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہونے کا امکان۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے، الگ الگ حادثوں میں 2 کمسن فوت، 2 زخمی۔ پارمپورہ میں آٹو رکشہ کو حادثہ، ڈرائیور اور فورسز اہلکار زخمی۔ پہلگام سڑک حادثے میں زخمی بچہ چل بسا، نالہ رمبی آرہ شوپیاں میں نونہال غرقیاب۔ ایک اور سرخی روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی، ستھارن کھاگ کے جنگل میں پرانے موٹر شیل کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی ایک اور سرخی ہے، بجلی فیس میں اضافے کی خبریں بے بنیاد، 4 برس سے فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اردو روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے، افسران پنڈتوں کی واپسی کے لیے اقدامات اٹھائیں، بہت سے لوگ اپنی پرانی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا یہ خواب حقیقت میں بدلنا حکومت کی ذمہ داری ہے، سنہا۔ روزنامہ ندائے مشرق کی ایک اور سرخی، سماجی کارکنوں، سیاستدانوں اور صحافیوں کو دھمکی دینے والا گروہ بے نقاب، 5 گرفتار۔ IGP گرفتار شدگان میں سری نگر میونسپلٹی کے سیکریٹری اور اس کے 2 بیٹے بھی شامل، شجاعت اور بابر کے قتل کے پیچھے کا منصوبہ سامنے آئے گا۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ سند ورث آو سٹھی عقیدت احترام سان مناونہ، خانقاہ مولا تو باقی جائن روح پرور مجلس منعقد، تبرکن ہنز زیارت۔ ایک اور سرخی روزنامہ سنگرمال کی، راج ناتھ سمکھے 2 سابقہ دفاع وزیر اینٹونی تو شرد پوارس، مشرقی لداخس مز ملکچ پوزیشن مستحکم، سلامتی صورتحالس دل۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹک ناو آس وین ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر اور لداخ۔ لل دید ہسپتالس مز پی اکس زنانہ اکے وز 3 شر تھنہ۔ اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر، افغان فضائیہ کا پائلٹ ڈپٹی گورنر کا پیسا حملے میں ہلاک۔ سوشل میڈیا پر غلط کورونا معلومات دینے والے لوگوں کو مار رہے ہیں امریکی صدر۔ کرکوک میں داعش کا حملہ، 4 عراقی فوجی ہلاک۔ سعودی فرمانروا اور ولی عہد کا جرمن چانسلر سے سیلابی تباہ کاری پر اظہار افسوس۔ جنگی علاقے میں داخل ہونے والا ہر صحافی ہمیں آگاہ کرے، طالبان ترجمان۔ مغربی یورپ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، جرمنی میں 133 ہلاکتیں۔ ہیٹی صدر کے قتل میں سابق سرکاری عہدیدار کے ملوث ہونے کا دعویٰ، افغان خاتون میئر نے برطانیہ کا طالبان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ مایوس کن قرار دیا۔ آسٹریلیا میں لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا گیا۔ روس کا افغانستان میں بھارت سے فوجی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ انگریزی اخبار روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، آفیشلز جسٹیفائی سیکنگ آف ٹیچرز، all of them were actively involved in subversive activities. New academic sessions in universities to begin from October, admission process to be completely done by September 30, UGC۔ جمعیت علماء ہند
urges Muslims to offer Eid prayers as per COVID norms. اور اب ایک نظر کھیلوں کے کھلاڑیوں کی سرخیوں پر. ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا سے 4-1 سے T20 سیریز جیت لی. یوتھ اینڈ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ کے ساتھ شروع ہوگی ہندوستان کی گھریلو باکسنگ. ہندوستانی کھلاڑی عالمی کپ میں جگہ مستحکم کرنے اتریں گے. انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے شاہین آفریدی. JKPL سلطان ویریئرز نے علی جان کرکٹ کلب جیت درج کی. ٹوکیو اولمپک مقام پر کورونا انفیکشن کا پہلا معاملہ سامنے آیا. T20 ورلڈ کپ پاکستان خلاف کوہلی اور شرما کو پرفارم کرنا پڑے گا. دونوں حریف ٹیموں کے مابین مقابلہ انتہائی دلچسپ اور اہم ہوگا. گمبھیر. پاکستان ویمن اے نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دی. پاکستان کی عالیہ ریاض نے 63 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. کورونا انفیکشن کے معاملات کے باوجود ٹوکیو کھیل محفوظ. تھامس پیج. پہلے T20 میں انگلینڈ کو شکست. پاکستان کی 1-0 کی سبقت. ٹوکیو اولمپک پر جاپان کے لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. کرسٹوف دوبی. یوتھ سپورٹس پلوامہ کی 19 جولائی سے لاجوارہ میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام. ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے رجسٹریشن جاری. کرکٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے 3rd T20 ٹورنامنٹ کا افتتاح. اس کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ایڈیٹر محسن خان کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے. اللہ نگہبان.